بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ انتہائی اہم الفاظ ہیں، ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ قرآن پاک میں جو الفاظ عربی میں استعمال ہوئے ہیں ان کا متبادل اردو میں کہاں ہیں، یعنی کہ بغیر گرامر کے ہم آپ کو قرآن پاک پڑھنا سکھائیں گے انشاءاللہ، انتہائی آسان طریقے سے، سادہ اور سلیس زبان میں۔ اس کو دیکھیں، یہ ہے للمتقین، لام آ جائے پہلے تو اس کا مطلب لیے، واسطے یا البتہ آتا ہے۔ یہ جو لام آ رہا ہے تو لیل کا مطلب کے لیے، متقین کہتے ہیں ڈرنے والوں کو۔ متقی آپ نے نام سنا ہوگا، پرہیزگار۔ یہ انتہائی متقی ہے، پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور گناہوں سے بچ کر اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو قرآن پاک میں وعدہ بھی انہی لوگوں کے لیے کیا گیا ہے، للمتقین۔ جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں، قرآن پاک میں سورۃ النبأ کا رکوع نمبر 2، ان للمتقین مفازا۔ کیا مطلب اس کا؟ بے شک للمتقین، متقی پرہیزگاروں کے لیے مفاز، کامیابی ہے۔ تو قرآن میں یہ استعمال ہوا ہے، ان للمتقین مفازا، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے۔ یہ دیکھیں، بالغیب، غیب پر۔ اب الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بالغیب، غیب پر۔ تو غیب پر کہیں گے، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لائیں گے۔ غیب کا مطلب غیب، با کا مطلب پر یا سے آتا ہے۔ رزقناہم، رزق سے ہے، دینے کو کہتے ہیں۔ رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا۔ رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا۔ الیکا، تیری طرف۔ الا کا مطلب آتا ہے طرف یا تک، کاف کا مطلب آتا ہے تیرا یا تیری، تو الیکا کا مطلب آئے گا تیری طرف۔ یہ ہے من قبلکا۔ من کا مطلب آتا ہے سے یا بعض آتا ہے بعض اوقات، اور قبل کہتے ہیں پہلے کو، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ قبل اس سے کہ یہ ہو جائے، تو من کا مطلب آ گیا سے، اور قبل کا مطلب آ گیا پہلے، اور کاف کا مطلب آ گیا تیرا جیسا یا تجھ سے۔ تو من قبلکا، تجھ سے پہلے، پورا اس کا ترجمہ یہ ہوگا۔ من ربہم، یہ اصل میں تھا من، اور اسے ملا کر پڑھا جاتا ہے من ربہم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے ملا کر ایسے کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اب دیکھیں کہ جس طرح ہم انگلش میں پڑھتے ہیں، میں کئی مثالیں دے چکا ہوں کہ واز ناٹ ہوتا ہے تو ہم اسے وازنٹ پڑھتے ہیں، اور کین ناٹ ہوتا ہے تو ہم اسے کانٹ پڑھتے ہیں۔ اس میں سے بعض اوقات کچھ الفاظ مس کر دیتے ہیں، اسکپ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ویسے ہے، جس طرح واز ناٹ ہے تو اسے ہم وازنٹ پڑھتے ہیں، فوراً ملا دیتے ہیں آگے ٹی سے۔ تو یہ بھی ویسے ہے، من ربی ہے تو ہم اسے نون کو ساکن کر کے را سے ملا دیتے ہیں میم کو، من ربی کا، جس طرح وازنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی دلچسپ ٹیکنیک ہے، آپ اسے ذہن میں رکھیں تو آپ ان لفظوں کو سمجھ سکیں گے۔ تو من کا مطلب میں نے پیچھے بتایا تھا آپ کو کہ سے آتا ہے، تو من کو سے ملا لیں۔ رب کہتے ہیں، رب پروردگار، ہم ان کی طرف، تو من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ تو اس پورے کے پورے کا ترجمہ یہ ہوا کہ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ الذین، وہ لوگ، جو لوگ، وہ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ الذین آمنوا، جس طرح ہم کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ تو یہاں پر ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ علی کا مطلب پر آتا ہے، قلوب کہتے ہیں دل کو، تو علی کا مطلب آ گیا پر، قلوب کا مطلب آ گیا دل، ہم کا مطلب آ گیا ان کے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، جس طرح قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم،
اور ان کی آنکھوں پر۔ تو یہ ہو گیا علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ یہ ہے علی کا مطلب پھر میں نے ادھر بتایا پر ہے، یہاں پر آپ دیکھیں پر، علی کا مطلب پر، سمعہم، سماعت سے ہے، سماعت کہتے ہیں کانوں سے سننے کو، سماعت جس طرح آلہ سماعت ہوتا ہے، کانوں کا آلہ جو لوگ بہرے ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں، تو سمعہم، ہم ان کے، علی سمعہم ان کے کانوں پر۔ اس کے بعد ہے علی، اس کا مطلب پھر پر آ گیا، دیکھیں آپ، ابصارہم، بصارت سے ہے، فلاں کی بصیرت چیک کروائیں، تو بصار کا مطلب بصیر، آنکھوں کو کہتے ہیں۔ قرآن میں ان اللہ خبیر بصیر، اللہ خبر اور دیکھنے اور جاننے والا ہے۔ تو علی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر۔ یہ ہے لہم، لام کا مطلب میں نے بتایا لیے یا واسطے یا البتہ آتا ہے، لیکن یہاں پر لام صرف لیے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ ہم کا مطلب ان کے، ضمیر پیچھے کی طرف لوٹتی ہے، لہم ان کے لیے، بالیوم مل آخری، بل کا مطلب پر آ گیا، یوم کہتے ہیں دن کو، جس طرح یوم الدین ہے تو آخر کہتے ہیں آخر کو، تین لفظ اردو میں استعمال ہو رہے ہیں، بالیوم الآخری، آخری دن پر۔